رب دا جے بوہا کھلا آوازاں نے آریاں پوریاں لوڑاں اللہ کردہ جے ساریاں رب دا جے بوہا کھلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دینی بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ کو سنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اس مقام پر ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری تابعداری کرو، یحببکم اللہ، وہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری غلطیوں اور گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس جو اعراض کرے، روح گردانی کرے، تو اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر اس شخص کے سوا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کے اندر ہادی اور رہنما جو ہے وہ ہمیں عطا کیا، اور پھر قرآن مجید کی صورت کے اندر اس دنیاوی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اس کا طریقہ اور سلیقہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اس کو اتارا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو اپنے امتیوں کے سامنے پیش کر کے اس کو بطور نمونہ پیش کر دیا۔ اب جو مسلمان، جو کلمہ پڑھنے والا، جو اللہ کو ماننے والا اور اللہ کے پیغمبر کو ماننے والا، برحق نبی اور پیغمبر تسلیم کرنے والا، جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا اور آخرت کے دونوں جہانوں کے اندر میں کامیاب ہو جاؤں، تو پھر اس کو قرآن اور حدیث کے سوا کسی اور راستے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں۔ یہی 2 چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر عمل پیرا ہو کر کے ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بھی کامیابی کے ساتھ گزار سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد اپنی قبر اور حشر کو جو ہے اس کو بھی کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے کو اختیار کر لیا تو اس راستے پر زندگی تو گزر جائے گی، لیکن اس گزاری ہوئی زندگی کے صلے اور بدلے کے اندر دنیا اور آخرت کے دونوں جہانوں کے اندر کچھ بھی نہیں ملے، کچھ بھی نہیں ملے۔ دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول اور جس معاشرے کے اندر آئے، وہ تاریکی اور ظلمت کے گڑھوں کے اندر جو ہے وہ ڈوبا ہوا معاشرہ تھا، لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے معبود رب بناتے، ان کے سامنے اپنی پیشانیوں کو جھکاتے، اور جب بھوک لگتی تو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے
انہی خداؤں کو آگ کے اندر بھون کر کے جو وہ کھا کر کے اپنی پیٹ کی بھوک جو ہے اس کو ختم کرنے کا سبب اور ذریعہ بنا۔ تو ایسے معاشرے کے اندر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال نبوت سے پہلے اپنے ان رشتہ داروں کے اندر اس ماحول اور معاشرے کے اندر زندگی کو گزارا۔ 40 سال یہ تھوڑی زندگی نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد جب اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا کی، نبیوں کی لسٹ کے اندر آپ کا داخلہ کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے اس پیغام کو، اس دعوت کو، اس توحید کے پیغام کو کہ جس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ ڈال دی، آپ اس کو لوگوں کے پاس لے کر کے گئے تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا، اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک وعدہ لیا کہ میں نے 40 سال زندگی کے تمہارے درمیان گزارے، میرا بچپن، میرا لڑکپن، میری جوانی، تو کیا ان 40 سال کے اس دور کے اندر آپ لوگوں نے مجھے سچا پایا ہے یا جھوٹا پایا ہے؟ تو سارے یکزباں ہو کر کے بول پڑے کہ ہم نے آپ کو سچا ہی پایا ہے، 12 مرتبہ ہم نے آپ کو آزمانے کی کوشش کی، لیکن آپ اس آزمائش اور اس امتحان کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ جب یہ وعدہ ان سے لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ صفا پہاڑی کے پیچھے ایک ایسا لشکر آ رہا ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا، تو کیا تم میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ تو وہ سارے یکزباں ہو کر کے کہتے ہیں ہاں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ امانت و دیانت و صداقت کے پیکر ہیں، ہم آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیں گے۔ تو جب یہ بات انہوں نے کہی تو پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے اس قرآن کو، اس توحید کے پیغام کو ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ اللہ کو ایک مان لو، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، اللہ تمہیں امامت کے فریضے سے جو ہے وہ سرفراز کر دے گا۔ تو آپ کے چچا ابو لہب وہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے محمد نعوذ باللہ استغفر اللہ، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، کیا تو نے ہمیں اس مقصد کے لیے یہاں پر اکٹھا کیا تھا؟ ہمارے گھروں کی روٹیاں کھانے والا، ہمارے گھر کے لقمے اپنے حلق سے اپنے پیٹ میں اتار کر کے تو کھاتا ہمارا رزق رہا، اور آج کہتا ہے کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میری دعوت کو مان لو، میرے لائے ہوئے پیغام کو مان لو، عرش والے خدا کو تسلیم کر لو، عزتوں سے سرفراز وہ رب کر دے گا، مقام اور مرتبے عطا کرے گا، اور امامت کے منصب کے اوپر جو ہے وہ تمہیں فائز کر دے گا۔ وہ سارے وہاں سے بھاگ گئے، کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس دعوت کے اس پیغام کو چھوڑا تو نہیں تھا کہ چھوڑ گئے تھے، ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جو انداز زندگی گزارنے کا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، مجھے اور آپ کو بھی وہی انداز اپنانا پڑے گا جس راستے کے اوپر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا اور گزار کر کے امت کے سامنے اپنے آپ کو بطور نمونہ پیش کیا۔ مجھے اور آپ کو بھی اسی ڈگر اور اسی راستے کے اوپر زندگی کو گامزن کرنا پڑے گا، اور پھر اس قرآن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو تشکیل دیا
اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ بھی ویسا بن جائے، ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر بھی دنیا جہان کا جو گند ہے وہ ختم ہو جائے، اور یہ ایسا معاشرہ ہو کہ جس کی مثال جو ہے وہ لوگ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی سرزمین کے اوپر جس معاشرے کو تشکیل دیا، جس معاشرے کی بنیاد رکھی، اس کی مثالیں قیامت کی صبح تک بھی اگر کوئی دینا چاہے تو وہ اس کی مثال جو ہے وہ پیش نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ان سے کہو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میری شریعت کے تابع ہو کر کے زندگی کو گزارو، میرے لائے ہوئے پیغام کو جو رب نے دیا ہے اس کے مطابق زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ تم گزارو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، وہ رب تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہنے والا، اس کے دل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کا ڈر، پیار اور محبت جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ۔ جس دل کے اندر اس عرش والے خدا کا ڈر نہیں، اس کی محبت نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا درد اس کے دل کے اندر نہیں، تو پھر اس شخص کا دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرے نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا، جس طرح میرے پیغمبر نے اپنے آپ کو اپنی امت کے سامنے پیش کیا، اس کے عین مطابق اگر تم اپنی زندگی کو گزارو گے تو تب اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ فاتبعونی، یہ شرط اللہ نے لگا دی، یہ کسوٹی ہے، یہ پل ہے اللہ اور بندے کے درمیان محبت کا، اور جو اس پل کو کراس نہیں کرے گا، اس پل کے تقاضوں کو پورا نہیں کرے گا، وہ جتنے مرضی دعوے کرتا رہے، جتنے مرضی وہ جتن کر لے اس دنیا کے اندر زندگی گزار کر کے، تو دوری اختیار کر کے گزاری ہوئی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی زندگی میرے اور آپ کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن سکتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری ہے کیا؟ ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے؟ ایک لمحے کے لیے ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا احاطہ کریں، اپنے گھر کی چار دیواری کی زندگی کے اوپر میری اور آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے ہم ذرا سوچیں تو صحیح کہ اللہ رب العزت نے مجھے 40 50 60 70 80 سال زندگی عطا کی ہے، اس کا جائزہ تو لیں۔ کیا یہ زندگی کے لمحات اس رب کو راضی کرنے کے اندر میں نے گزارے ہیں، یا میرا رب جو ہے وہ مجھ سے ناراض ہے؟ پیغمبر کی سنت پہ عمل کیا ہے یا سنت کو پامال کیا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے تو۔ ہم لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ہم لوگوں کو لعن طعن کرتے ہیں، لیکن اپنی اور اپنے گھر کی چار دیواری کی زندگی کے بارے میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے نبی آپ مجھے کوئی نصیحت وصیت فرمائیں،
جس پہ عمل کر کے میں نجات پا جاؤں، میں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤں۔ اب پوچھنے والا بھی جنتی ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ کے نبی کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ پیغمبر کے صحابہ کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ وہ دونوں جنتی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو بات حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نجات کیسے ملے گی، وہ اصل حقیقت کے اندر وہ میرے اور آپ کے لیے تھی۔ وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور وصیت وہ میرے اور آپ کے لیے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ 3 کام میں تمہیں بتلاتا ہوں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو تو تم نجات پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 زبان کی حفاظت کیا کرو۔ زبان کی آج ہمارے معاشرے کی تباہی کا سب سے بڑا ذریعہ اور سبب بھی یہی ہے کہ ہماری زبانیں جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں۔ زبان میری آپ کی کسی کی زبان جو ہے وہ اس کے کنٹرول کے اندر نہیں ہے۔ یہ زبان جب بھی حرکت میں آتی ہے یہ کسی کی دل آزاری کرتی ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 زبان کی حفاظت کیا کرو۔ حفاظت سے مراد کہ جب اس کے بولنے کا وقت ہو تو اس کو حرکت میں لاؤ، ورنہ اس کو خاموش بند ہی رہنے دیں، یہ بند ہی رہے۔ اس زبان کو جب بھی حرکت میں لاؤ تو یہ لوگوں کی خیر خواہی کا ذریعہ اور سبب بنے، ورنہ اس زبان کو بند رکھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت اور گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ کوئی زبان، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ اس زبان کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ جہنم کو جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھرے گی، اس زبان کی وجہ سے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، کسی کی دل آزاری، کسی کے ساتھ مل کر لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے کی پلاننگ اور منصوبہ بندی، سارے کے سارے معاملات کے اندر زبان جو ہے اس کا مرکزی جو ہے وہ مرکزی کردار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ اپنی زبان کی حفاظت کیا کرو، اور دوسری چیز فرمایا کہ ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد جو وقت تمہارے پاس بچے وہ تھوڑا ہے وہ زیادہ ہے، اس کو ادھر ادھر محفلوں اور مجلسوں کے اندر بیٹھ کر کے جگت بازیاں، جھوٹ، چغلی، غیبتیں، لطیفے، ایک دوسرے کو ہنسانے، اس کی بجائے وہ بچا ہوا وقت اپنی گھر کی 4 دیواری کے اندر آ کر کے گزارا کرو، تاکہ تجھے پتہ چلے کہ تیرے گھر میں 5 وقت کی نماز کی باقاعدگی کے ساتھ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تیری گھر والی تیرے بچوں کی قرآن و سنت کے مطابق تعلیم و تربیت بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی، تیرے گھر میں آتا کون ہے جاتا کون ہے۔ میرے اور آپ کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکول چھوڑ آئیں اور سکول سے واپس لے آئیں۔ تو جس ماں باپ کے پاس بچوں کو مسجد میں لے جانے کے لیے، سکول چھوڑنے کے لیے، سکول سے واپس لانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، تو وہ کیا قرآن و سنت کے مطابق اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گے؟ جب اولاد کے اوپر اس دین کا، اس قرآن کا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اس کی زندگی کے اوپر اس رنگ کو چڑھایا ہی نہیں، تو پھر وہ اولاد ماں باپ کو دھکا ہی دے گی، وہ گھروں سے نکالے گی، وہ ان کا ادب و احترام نہیں کرے گی۔ دنیا کے گرس کھلائے ہیں، دنیا کے
لیکن رب کو راضی کرنے والے گر جو ہیں وہ اولاد کو نہیں سکھائے، اس لیے کہ سکھانے والا خود نہیں جانتا تو وہ اولاد کو کیا سکھائے گا۔ جب ماں اور باپ دونوں اس دین سے عاری ہیں، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ پیغمبر کی سنت سے واقفیت ہے، تو پھر وہ اس رنگ کو جو اپنے جسموں پہ نہیں چلا سکے، جو اپنی زندگی کے لمحات کو قرآن و سنت کے تابع نہیں کر سکے، وہ اپنی اولادوں کی زندگیوں کے اندر اس کو کیسے داخل کرے گا؟ جب دین پڑھایا ہی نہیں، جب مسجد میں لے کر کے گئے ہی نہیں، نماز کا طریقہ اس کو سمجھایا ہی نہیں، قرآن سے اس کی واقفیت کروائی ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آگاہی ہے ہی نہیں، تو پھر اس گھر کے اور قبرستان کے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر ایسے ہی ہے جیسے قبرستان کے اندر مردے پڑے ہیں، تو اسی طرح اس 4, 5, 6, 7 فٹ کے جسم کے اندر جان ہونے کے باوجود وہ انسان اس گھر کے اندر موجود جتنے بھی افراد ہیں ان میں اور مردوں میں جو ہے کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نبی کی اطاعت اور فرما برداری، اس کے بغیر اللہ کا محبت، رب کا قرب وہ کسی صورت میں میسر نہیں آ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا کہ وہ شخص، وہ جتنا مرضی اپنے آپ کو مومن مسلمان کہتا رہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ وہ شخص جس کی زندگی میری زندگی کے تابع نہیں ہے، فرمایا وہ شخص وہ مومن اور مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، دنیا جہان کی ہر چیز سے زیادہ، جب تک ایک بندہ مومن میرا امتی میرے ساتھ محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ شخص اپنے آپ کو مومن کہلوانے کا حقدار نہیں۔ اب ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا، اب ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، ہم اپنے ایمان کے حوالے سے سوچ و بچار کریں، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے اپنی 20, 40, 50, 60, 70 سالہ زندگی کا احاطہ کرے، ہم کسی اور کو نہ دیکھیں۔ کیوں؟ مجھ سے میری زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، وقت کا جو حکمران ہے اس سے اس کی جو رعایا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور باپ اور ماں وہ گھر کے اندر موجود اپنے بچوں بچیوں کی زندگی کے حوالے سے ان سے سوال ہوگا، اور سکول میں پڑھانے والا استاد وہ اپنی کلاس اور جو طالب علم اس کی رعایا کے اندر شامل ہیں وہ ان کا مسئول ہے، اور قیامت والے دن اللہ رب العزت کی ذات ان سے اس کے بارے میں سوال کرے گی۔ تو میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں سب سے پہلے سوچنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سب سے پہلے ماحول اور معاشرے کو درست کرنے کے لیے انفرادی حیثیت سے ہر شخص کی، ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچے، اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے شب و روز کا احاطہ کرے، اور وہ قیامت کے دن کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر کے ذرا سوچے کہ میں نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی اس ہمیشگی کی زندگی کے لیے کون سا سامان جو وہاں پر میں نے بھیجا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ،
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور تم میں سے ہر ایک اپنی اس زندگی کے بارے میں سوچے کہ اس نے اس زندگی کے لیے وہاں پر کیا بھیجا ہے۔ ہماری زندگی جھوٹ پر مبنی ہے، ہماری زندگی وہ چگلی، غیبت، لوگوں کی دل آزاری، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے اوپر ظلم اور زیادتی، یہ میری اور آپ کی زندگی کا وتیرہ ہے، اور یہ تیاری ہے میری اور آپ کی قبر اور حشر کی زندگی کی کامیابی کے لیے۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس پیغمبر کی ساری زندگی سے جھوٹ ثابت ہی نہیں ہے، اور میں اور آپ جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دکاندار دکان پہ بیٹھا ہے، جھوٹ بول رہا، اذان ہوئی مسجد میں چلا گیا، نماز پڑھ کے واپس دکان پہ آیا، پھر وہی دھوکہ بازی، فراڈ، جھوٹ، سارے کے سارے معاملات۔ وہ رب کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے اور شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے، یا تو مجھے اور آپ کو رحمان کے پلڑے میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا، یا پھر شیطان کے پلڑے میں ڈالنا پڑے گا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اللہ کو بھی راضی کرے اور شیطان کو بھی راضی کرے، یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ ایک طرف جھکاؤ کرنا پڑے گا، اور ہم نیکی کرتے ہیں، فوراً جھوٹ بول کر کے، چغلی کر کے، غیبت کر کے، فراڈ کر کے، دھوکہ بازی کر کے اپنی اس کی ہوئی نیکی کو فوراً برابر کر دیتے ہیں، تاکہ جب قیامت کے دن رب کی عدالت کے اندر مجھے پیش کیا جائے تو پھر وہاں پر وہ نیکیوں اور برائیوں والا جو رجسٹر ہے وہ برابری کے اندر ہو، برابری کے اندر ہو۔ نہ رب راضی ہوا، نہ شیطان کو راضی کر سکا، زندگی کو ٹال مٹول کر کے گزارتا رہا، اپنی منمانیاں کر کے گزارتا رہا، اور رجسٹر وہ اربوں اور خربوں صفحات پر مشتمل ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسا ایک بول بھی نہیں، کوئی ایسا ایک عمل بھی نہیں، کوئی ایسی ایک نیکی اس کے اندر درج نہیں ہے کہ جو میرے اور آپ کے لیے جنت میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بن سکے۔ تو پھر اس زندگی کے گزارنے کا کوئی فائدہ ہے؟ مکان بنایا ہے رہائش کے لیے، اس میں رہائش کی نہیں، دکان بنائی ہے بھی یہاں سے کچھ پیسے کمائیں گے، زندگی کا گزر بسر ہوگا، تو دکان بنائی، اس کو تالا لگا دیا، تو دکان بنانے کا کوئی فائدہ ہوا؟ گھر میں رہائش نہیں کی تو گھر پہ جو لاکھوں کروڑوں روپے لگائے ہیں کیا ان کا کوئی فائدہ ہے؟ انسان زندگی بھی گزارے، ٹھنڈے پانی کے ساتھ صبح اٹھ کر کے وضو بھی کرے، نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کرے، 5 وقت کی جماعت مسجد کے اندر آ کر کے نماز کا اہتمام بھی کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے، لوگوں کے حق اور حقوق کی بات بھی کرے، اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود قیامت والے دن مجھے اور آپ کو اس کے بدلے کے اندر کچھ بھی نہ ملے، کچھ بھی نہ ملے، تو پھر کیا فائدہ اتنی محنت کرنے کا، اتنی تگ و دو کوشش جو ہم نے کی، اس کا کوئی فائدہ؟ اگر ریاکاری کی ہے انسان نے، نماز پڑھی ہے، لوگ جو ہیں وہ میری عبادت کے چرچے کریں، سخاوتیں کی ہیں، لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی تھا، بڑا اس نے مال مسجدوں پہ بھی خرچ کیا، یتیموں پہ بھی خرچ کیا، مسکینوں میں بھی خرچ کیا، لیکن اپنے اس سخاوت کے چرچے کروانے کے لیے اور ریاکاری کر لی، پتہ بھی نہیں چلا، نیکیاں بھی کرتا رہا اور ریاکاریاں بھی کرتا رہا، اور قیامت والے دن جب اللہ کی عدالت کے اندر جائے گا تو وہاں پر معاملہ بالکل صاف ہوگا، وہاں پر انسان کہ اللہ کے پاس انسان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ریاکاری ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، دکھلاوا جس کو بولتے ہیں، دکھلاوا، شکل جو بنائی ہے، شکل وہ ایک جنگل کے اندر یہ فاختہ نہ فاختہ جس کو گوگی بولتے ہیں ہم، یہ نر اور مادہ یہ ایک درخت کی ایک ٹہنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے،
تو ایک آدمی جنگل میں داخل ہوا، اس کی شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر، اس کی داڑھی بھی سنت کے مطابق، اس کا وجود، اس کی چال ڈھال، ظاہری شکل و صورت، وہ ساری کی ساری وہ دین کے عین مطابق۔ اب وہ مادہ جو تھی نا، وہ نر سے کہتی ہے کہ ہم اڑ جائیں، کہیں یہ آدمی ہمیں شکار نہ کر لے، یہ ہمیں شکار نہ کر لے۔ تو وہ کہتا ہے اس کو ذرا دیکھ تو صحیح، یہ تو ولی ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، سر پہ ٹوپی ہے، سنت کے مطابق اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، لباس بھی سنت کے مطابق ہے، اس کی چال ڈھال بھی سنت کے مطابق ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے تو اس نے جیب سے گلیل نکالی اور اس نے شکار کیا، تو وہ جو مادہ تھی وہ مر گئی۔ اب جو نر ہے وہ زبان حال سے بول کر کے اس کو کہتا ہے کہ یا یہ جو تو نے شکل بنائی ہے اس شکل کو تبدیل کر لے یا پھر تو اس کام کو چھوڑ دے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے اس ماحول اور معاشرے کے اندر ہمارا اندر کا انسان وہ ایک لمحے کے لیے بھی تبدیل نہیں ہوا۔ ہم اندر سے جو چور تھا وہ چور ہی ہے، جو زانی تھا وہ زانی ہے، جو ڈاکو تھا وہ ڈاکو ہے، جو لٹیرا تھا وہ لٹیرا ہے۔ اور اپنی باہر سے شکل و صورت کو ہم نے تبدیل کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ لوگ میری اس شکل کے اوپر اعتبار کر کے وہ گواہیاں بھی دیں، وہ قرآن کے اوپر حلف بھی دیں، اور میری اس شکل کے اوپر اعتبار کر کے لوگ میرے ساتھ معاملات بھی کریں، لیکن اس کا اندر کا انسان وہ ایک لمحے کے لیے بھی تبدیل نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیوں، ایسی شکل بنا کر کے انسان یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤں گا، یہ ممکن نہیں ہے جب تک انسان کا اندر اور باہر دونوں جو ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی۔ میری اندر کا جو انسان ہے وہ تو رب جانتا ہے نا، میرے دل میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، اور ظاہری شکل و صورت کو لوگ دیکھتے ہیں۔ تو جب لوگوں کو دھوکہ دینا مراد ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا مراد ہے کہ لوگ میرے اوپر اعتبار کر کے اپنی امانتیں میرے پاس رکھوائیں گے، اور پھر جب امانت لینے کے لیے آئیں تو پتہ گواہ کوئی نہیں تھا، تو میں کہوں گا گواہ لے کر کے آؤ، گواہ اس کے پاس تھا کوئی نہیں، لکھ پڑھ ہماری ہوئی کوئی نہیں، تو وہ جو پیسے جو امانتاً اس نے میرے پاس رکھوائے ہیں اس کے اوپر میرا پکا قبضہ ہو جائے، پکا۔ میری اور آپ کی سوچ یہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے اپنے گھر کے جو افراد ہیں وہ بھی میرے اور آپ کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ماحول اور معاشرے کے اندر بسنے والے لوگ وہ ہمارے اوپر اعتبار کیسے کریں؟ ہم اپنی اولادوں کے حوالے سے ہم بے فکر ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ سکول کے اندر کتابیں فری ملتی ہیں، سکول میں کتابیں فری ملتی ہیں، اور ان کتابوں کے اندر جو تربیتی نظام وضع کیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ اولاد اس علم کو حاصل کرنے کے بعد وہ ماں باپ کو گالیاں نکال کر کے مار کوٹ کر کے وہ گھر سے بھگانے کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں۔ یہ قرآن یہ بھی تو فری مل جاتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ ریاضی کی کتاب لینی ہو تو 250, 300, 400, 500 روپے سے کم نہیں ہے، اور قرآن 60 روپے کا مل جاتا ہے۔ جس کتاب جیسی عظیم کتاب اس روئے زمین کے اوپر کوئی نہیں، جس کو ہاتھ میں پکڑنے کا بھی ثواب ہے، دیکھنے کا بھی ثواب ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، اور اس کے ترجمے اور تشریح کو سمجھ کر کے پڑھنا اس کا تو ایک اپنا ہی مزہ ہے جو انسان قرآن کو اس انداز کے ساتھ پڑھتا ہے۔ نماز کی عادت ہم نے اپنی اولادوں کو نہیں ڈالی۔ اذان ہوتی ہے اس مسجد میں تو آپ ذرا کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا کریں کہ جو 8-10 افراد مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، کیا اس محلے کے اندر اتنے ہی لوگ آباد ہیں جن کے اوپر نماز فرض ہے؟ مر تو ہم نے جانا ہی ہے کہ نہیں مرنا، دنیا تو چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے۔ یہ چارپائی مسجد کے اندر پڑی ہوئی ہے،
چارپائی بھی یہی ہوگی، ممکن ہے اس کو اٹھانے والے بھی لوگ وہی ہوں، لیکن اس کے اوپر جو لیٹنے والا آج جو لیٹ رہا ہے، ممکن ہے کل اس کی جگہ پر میرے اور آپ کے لیٹنے کی باری آ جائے۔ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ عشاء کی نماز ہم نے نہیں پڑھی، بغیر نماز پڑھے بستر پہ سو گئے، ممکن ہے کہ صبح آج کھلے تو میں اور آپ قبر کے اندر پڑے ہوں، کیا ممکن نہیں؟ کوئی ایگریمنٹ کیا اللہ کے ساتھ ہم نے کہ میرے اوپر موت آنی ہی نہیں ہے، میں جو کچھ مرضی کرتا رہتا۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ضرور کہا ہے، لیکن بندگی کا جو حق تھا وہ ہم نے ادا نہیں کیا۔ ہم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن امتی ہونے کے جو تقاضے تھے ان کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ اور قرآن رب کی سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قرآن جس ڈگر اور جس راستے کے اوپر مجھے اور آپ کو گامزن کرنا چاہتا ہے، ہم نے اس راستے کو اپنانے کے لیے کوئی پلاننگ اور منصوبہ بندی نہیں کی، جس کی وجہ سے ذلت، تباہی اور بربادی جو میرا اور آپ کا مقدر بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بڑی مثالیں ہیں ان کی زندگیوں کو ہم پڑھ کر کے تو دیکھیں کہ سب کچھ قربان کیا اس دین کے اوپر ہی قربان کیا نا۔ بلال حبشی کو گرم ریت کے اوپر لٹایا گیا، سینے پہ پتھر رکھ کر کے جانوروں کے ساتھ ان کی ٹانگوں کو باندھ کر کے ان پہاڑوں اور پتھروں کے اوپر ان کو گھسیٹا گیا۔ کیا بلال حبشی کا ان کے ساتھ کوئی وراثت کا کوئی تنازع تھا؟ کوئی زمین کا تنازع تھا ان کے ساتھ؟ کوئی لین دین کا معاملہ تھا؟ جو قرآن کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کے کانوں کے اندر پڑا، وہ کہتے تھے بلال چھوڑ دے، تیری جان بخشی ہو جائے گی۔ بلال نے کہا مر تو سکتا ہوں، وہ پروانہ، وہ فارم، وہ محبت نامہ جو اپنے ہاتھ سے پُر کر کے پیغمبر کے ہاتھ میں دیا ہے، بلال مر تو سکتا ہے لیکن اس پیغمبر سے بے وفائی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کر سکتا، نہیں کی انہوں نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ کہتی ہے ابو ہریرہ محمد کا ساتھ چھوڑ دے ورنہ میں بھوک ہڑتال کروں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، میں مر جاؤں گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ایک ہے، تیری جیسی کروڑوں اربوں مائیں بھی ہوتی، ایک ایک کر کے پیغمبر کے دین پر قربان کر دیتا، لیکن اس نبی کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی بے وفائی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ تو آج کلمہ ہم نے بھی اسی نبی کا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ ہمارے گھر کی چار دیواری کے اندر 24 گھنٹے شیطان ناچتا ہے، ہم اس کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن سب کے گھروں کا یہی معاملہ ہے۔ پردے کے حوالے سے ہم جائزہ لیں، ہم بالکل زیرو کے پیمانے سے بھی نیچے گر چکے۔ جس کو اسلام پردہ کہتا ہے نا، اسلام، میرے اور آپ کے گھر میں اس پردے کے حوالے سے 1% بھی جو وہ پردے کا اہتمام نہیں ہے۔ امی فاطمہ اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہی ہے، آگے سے نبینہ صحابی آتا ہے، چھپ گئی۔ جب وہ گزر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاطمہ چھپی کیوں تھی؟ کہنے لگی غیر محرم آدمی آ رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نبینہ تھا، وہ تو نبینہ تھا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وہ نبینہ تھا، میں تو نبینی نہیں تھی، میری نظریں تو ٹھیک تھی۔ کیا میرے اور آپ کے گھر کے اندر موجود میری ماں، بہن، بیٹی، کیا اس کے دل کے اندر بھی پردے کا یہی تقدس، یہی تصور ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم تنگ باریک لباس پہننے والی جو عورت ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وہ قرآن کا درس دے رہے تھے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس چیز سے تمہیں میرے نبی نے منع کر دیا اس سے رک جاؤ، جس کے کرنے کا حکم دیا اس کو اپناؤ. یہی ایک بندہ مومن کی زندگی ہے جو اللہ رب العزت کو میرے اور آپ سے مطلوب ہے. جب یہ درس دیا تو ایک عورت آ گئی، کہنے لگی عبداللہ تو نے یہ درس دیا اور کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا. وہ کہتی میں نے پورا قرآن پڑھا، مجھے تو قرآن کے اندر کہیں سے یہ بات ملی نہیں. وہ کہتے ہیں اس کو دوبارہ پڑھ کے آؤ. دوبارہ پڑھ کے آئی، پھر وہی سوال وہی جواب، پھر بھیجا، پھر آئی، پھر کہتی ہے کہ قرآن کے اندر نہیں ملا. تو پھر انہوں نے کہا کیا تو نے قرآن کی اس آیت کو نہیں پڑھا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ میرا نبی جو چیز تمہیں دے دے اس کو لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے مسلمان ماں بہن بیٹی کو منع نہیں کیا؟ تو میرے اور آپ کی گھر کی چار دیواری کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ. وہ کپڑے والا دکان پہ جاتے ہیں تو وہ پردہ ایسے کر لیتا ہے اور اس پردے کی اوڑھ کے اندر میری ماں بہن بیٹی وہ اپنے چہرے سے نقاب اتار کر کے اس دکاندار کے سامنے بیٹھ کر کے وہ خرید و فروخت کے معاملات کرتی. کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یا اللہ کے نبی کی زندگی سے یہ معاملات ثابت ہیں جو میرے اور آپ کے گھر کے اندر ہو رہے؟ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی رات کو سونے سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو پاس بٹھا کر کے ہم نے کبھی رب اور اس کے رسول کے ڈر اور خوف کی بات نہیں کی، آخرت کے حوالے سے پلاننگ اور منصوبہ بندی نہیں کی، قبر کی زندگی کے بارے میں کبھی سوچا نہیں. رب کی عدالت کے اندر کھڑے ہو کر کے جو زندگی کے ایک ایک سانس کا میں نے اور آپ نے حساب دینا ہے اس کے بارے میں کبھی بھی ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا. باپ صبح گھر سے نکلتا ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں، باپ رات کو آتا ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں. بچوں کی اور باپ کی ملاقات 7 دنوں کے بعد اتوار والے دن ہوتی ہے. اتوار والے دن رکشے والے لگائے ہوئے ہیں، وہ آتے بیل بجاتے ہیں، بچے تیار رکشے پر بیٹھ گئے، جاتے بھی وہ انڈیا کے گانے سناتا ہے، لاتے ہوئے بھی انڈیا کے گانے سناتا ہے. اور گھر کے اندر میری اور آپ کی جو قرآن و سنت کے مطابق تعلیم و تربیت کا جو معاملہ ہے وہ کہاں ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے سنایا ہے میرے سمیت ہم سب کو مل کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.